کہ آپ بھلے جتنے مرضی طاقتور ہوں تو آپ کو اس سے کانسیکوینسز بھگتنا ہوں گے چیزوں کے. ٹی ایل پی پہ بہت اسٹرانگ آئے, بڑے ڈائریکٹ آئے, بہت اسٹرانگ آئے. وہ تو یہاں تک آگے کہ آپ نے جی ان کو حافظ خادم رضوی کیوں کہا ہے. اچھا مالک صاحب, سیاسی معاملات کے اوپر آتے ہیں, لیکن فیض آباد دھرنا کیس کی جو آج ایک بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی ہے, تھوڑا اس کے اوپر بات کریں گے. ابصار عالم صاحب کا بیان, ہر جگہ خبروں میں اسی کی بات ہو رہی ہے, جو دباؤ کا ذکر کر رہے تھے وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے حوالے سے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ, جس کو کہتے ہیں نا, سب کا خیال تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب واپس آئیں گے تو ایک پینڈوراز باکس کھلے گا. آئی تھنک وہ کھل گیا ہے, اور بڑی اسٹرانگ میسیجنگ آئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ سپریم کورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں, اور جو یہ فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن, اور جو بار بار وہ ایک جملہ آ رہا تھا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, اور یہ بھی اسٹیبلش ہونا ضروری ہے. اور جتنی ریویو اپلیکیشنز آئیں, کیا وہ ایک ہی جگہ سے آرڈر ملا ان کو ریویو فائل کرنے کا؟ پھر ایک پروگرام میں تو خواجہ آصف صاحب نے تو نام بھی لیا کہ جی ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید تھے, فارمر ڈی جی آئی ایس آئی. کوئی سے شک نہیں تھا, ہر کسی کو پتا تھا کہ کورٹ کس کی بات کر رہی ہے. سو آئی تھنک یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اب ہوگی, کیونکہ جس طرح جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھ لیا ہے, گورنمنٹ کو آڑے ہاتھ لیا, تو لگ یہ رہا ہے کہ بینچ کسی بھی لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں. اچھا مالک صاحب, یہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب کئی بار اس کا ذکر کر چکے ہیں, اور وہ ہمیشہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایک بریکنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوگا, پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی. بٹ پاکستان کی ہسٹری بھی ہمارے سامنے ہے. اس طرح کا کوئی آپ بڑا ڈیسیجن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کیس سے؟ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ منطقی انجام پہ پہنچے گا. اب اصل چیز یہ ہے کہ کیا الیکشن سے پہلے یا الیکشن سے بعد. اب اگر 15 نومبر کو کی تاریخ ہے, اور کورٹ نے یہ اندیا دیا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے کہ ہم وہ انسٹرکشن لیں گے سب کچھ, لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ کمیشن آف انکوائری بنے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیشن آف انکوائری کو کتنا ٹائم دیتی ہے سپریم کورٹ بھی, ورنہ اگر یہ جنوری سے پہلے فیصلہ آ جاتا ہے, اگر مہینہ ڈیڑھ مہینہ دیتے ہیں تو پھر بالکل فیصلہ آ سکتا ہے. اور اس فیصلے کے بڑے اثرات ہوں گے. اس کے ایک, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بڑی اسٹرانگ میسیجنگ ہے کہ آپ بھلے جتنے مرضی طاقتور ہوں تو آپ کو اس سے کانسیکوینسز بھگتنا ہوں گے چیزوں کے. اور دیکھیے انسٹیٹیوشن پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کرنا چاہتا. انسٹیٹیوشن کو پتا ہے کہ جو آج موجودہ ہے وہ کل وہ بھی سابقہ ایڈمنسٹریشن ہوں گے. سو انسٹیٹیوشن میں اب وہ اتنے پاپولر نہیں ہیں جو اپنے وقت میں بہت اسٹرانگ تھے جنرل صاحب. تو شاید ایٹ این آرمز لینتھ ان کا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو جائے, اور انسٹیٹیوشن کے اپنے ہاتھ بھی گندے نہ ہوں. سو یہ کافی انٹرسٹنگ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. مجھے تو لاجیکل کنکلوژن کی طرف جاتا نظر آتا ہے. اچھا مالک, ابھی انہوں نے بات کی ربیہ نے فیصل واڈا صاحب کی, 2-3 دفعہ ہمارے شو میں ہے, بڑا کلیئرلی آپ کے شو میں بھی آتے رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا, بہت پہلے کہہ دیا تھا, انہوں نے اشاروں کے نوی میں کہا تھا کہ یہاں سے چکوال سے لے کے کوئٹہ تک کوئی نہ کوئی بہت بڑی خبر آنے والی ہے. تو یہی سمجھا گیا تھا کہ چکوال سے بھی ان کا لنک, بعد میں انہوں نے کھل کر خیر بات کہہ دی, نام لے لیا تھا جنرل فیض صاحب کا. تو کور کمانڈر وہاں تک بات گئی کوئٹہ تک, تو انہوں نے کہا جناب ان کو نوٹسز بھی ہوں گے اور ان کی آپ چیزیں آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے. آج جو ابصار عالم صاحب نے وہاں پہ اپنا بیان ایفیڈیوٹ دیا ہے, جو بات اس وقت بھی کہتے تھے اب بھی انہوں نے اسی طرح بہادری سے اپنے بیان پہ وہ قائم ہے کہ جنرل فیض صاحب اور ان کا بڑا ہمارے پہ دباؤ تھا کہ یا تو یہ فلاں 2-3 چینل ہیں ان کو بھی کھول دیں, آپ اگر آپ نے بند کرنا ہے تو پھر سب کو بند کر دیں. تو ان کو کیا دلچسپی تھی جنرل فیض صاحب کو ٹی وی چینلز کی کہ فلاں فلاں چینل جو ہیں ان کو بند بھی نہ کریں, ان کی اگر وہ وائلنس کو تشدد کو جو بھی ہے اگر دکھا رہے ہیں تو دکھانے دیں. تو وٹ کوڈ بی ہز انٹرسٹ؟ جو بات آج انہوں نے کی بھی ہے, انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے, کہ اربوں روپے کا نقصان ہوا, قوم کو نقصان ہوا, پولیس کو نقصان ہوا, امیج کو نقصان ہوا, دنیا بھر میں لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ کو انسان ہے, ہر وقت جہاں پہ لوگ گولیاں گنز بارود اٹھا کے پھرتے ہیں. سو وٹ واز ہز انٹرسٹ جنرل فیض صاحب کی؟ مطلب یہ میں ساری پروسیڈنگ پڑھ کے ڈسٹرب, حالانکہ اس وقت ہمیں یہ چیزیں یاد ہیں جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت بھی. نہیں, آپ ایک چیز دیکھیے نا, آج ان کا فوکس کیا تھا. ٹی ایل پی پہ بہت اسٹرانگ آئے, بڑے ڈائریکٹ آئے, بہت اسٹرانگ آئے. وہ تو یہاں تک آگے کہ آپ نے جی ان کو حافظ خادم رضوی کیوں کہا ہے, ان کو تو اس بات پہ بھی سرزنش کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا ان کی پارٹی پھر اس فنڈنگ کے اوپر فورن فنڈنگ والا جملہ پکڑ لیا
کہ جو ان لوگوں نے کہا تھا کہ جی پینٹس ہیں، انہوں نے کہا 15 لاکھ آپ کے لیے پینٹس ہوں گے، تو پینٹس اور مینگو میں پھر آپ فرق بتا دیں. سو پھر آپ دیکھیے اب یہ دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز نے کیوں کارروائی نہیں کی. ٹی ایل پی کو دوبارہ انہوں نے نشانے پہ رکھا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات، انہوں نے جب ان کی وڈرال کی بات آئی شیخ رشید صاحب کی، تو انہوں نے شیخ رشید کو سمن کر لیا. دیکھیں شیخ رشید بڑے امپورٹنٹ ہیں بیکاز یہ شروع میں نیگوسیشنز میں شامل تھے. سو آبویسلی جیسا آپ چاہتے ہیں، نظر آ رہا ہے موڈ ہے کورٹ کا کہ ذرا باتیں ساری کھل کے آئے تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. سو آئی تھنک آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ جو یہ کمیشن بن جائے، اور آبویسلی کمیشن کے ٹی او آرز بھی سپریم کورٹ کی نظر میں ہوں گے. میرا تو خیال ہے یہ ڈائریکٹ انکوائری میں آئیں گے. فیض امیر صاحب کو بھی انکوائری میں ڈالا جائے گا، اور بھی ریلیٹڈ کچھ پتہ نہیں اس وقت کہ آرمی چیف کی بھی بات آ جائے، ہو سکتا ہے ان کا نام بھی آ جائے کہ ان کو بھی آپ ٹی او آرز میں آ جائے کہ آپ ان کو بھی پوچھیں اور ساری بات کریں. وہ جیسے میں نے کہا نا، پنڈوراز باکس ایک کھل رہا ہے.